بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ہم بنی اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ ایک غار میں پھنس گئے۔ تو دوستو، وہ 3 نوجوان بہت زیادہ نیک تھے۔ تیز بارش کی وجہ سے کسی غار میں چھپ گئے اور اس غار کا دروازہ بند ہوا۔ تو پیارے دوستو، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، چلیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے 3 نیک لوگ کسی سفر پر جا رہے تھے تو تیز بارش آئی اور وہ تینوں لوگ کسی غار میں جا کے چھپ گئے، اور پھر اچانک بہت بڑا طوفان آیا اور ایک بڑا پتھر آ کے غار کے منہ پر گر گیا۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غار کا منہ بند ہو گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ تو پیارے دوستو، ان کا دم گھٹنے لگا۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، تم میں سے کسی نے اگر نیک عمل کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا کرو تاکہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ تو ایک آدمی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، میں ان کا دودھ بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، لوگ مجھ سے دودھ خریدنے بھی آتے ہیں، لیکن مالک میرے بوڑھے والدین ہیں۔ تو میں نے یہ طریقہ کار بنایا ہوا ہے، جب تک میرے بوڑھے والدین دودھ نہیں پیتے، نہ میں دودھ بیچتا ہوں نہ اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہوں۔ اللہ، تو وہ رات بھی جانتا ہوگا جب میں دیر سے گھر آیا، میں نے دودھ دھویا، پھر میں نے دیکھا میرے والدین تو سو چکے ہیں، لیکن میں نے دودھ کا پیالہ بھرا اور ان کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میرے مالک، جب دیر رات ان کی آنکھ کھلی، ان دونوں نے دودھ پیا، پھر میری ماں بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوئی، مجھ سے راضی ہوئی، مجھے دعائیں دینے لگی، اور میرا باپ بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوا، مجھ سے راضی ہوا، مجھے دعائیں دینے لگا۔ میرے مالک، اگر میرا وہ عمل تجھے قابل قبول ہے، تجھے پسند آیا یا اللہ پاک، تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پیارے دوستو، کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر غار کا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ جب اس نے یہ وسیلہ دے کر دعا کی، غار کا پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا اور غار میں روشنی آنے لگی۔ تو میرے کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، یا اللہ پاک، تو جانتا ہے میں نے بہت سے مزدور مزدوری پہ رکھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک مزدور کام کر رہا تھا، ان کی مزدوری چند کلو چاول بنے تو میں نے اسے وہ چاول دے دیے، لیکن اس نے چاول لینے سے انکار کر دیے اور پھر وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا، تو پھر میں نے اس کے چاول کے پیسوں کو علیحدہ رکھ دیا۔ پھر میں نے جب کاروبار سٹارٹ کیا تو ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا، تو ان پیسوں سے جتنی بھی بچت ہوتی تھی تو میں علیحدہ رکھ دیتا تھا۔ پھر کچھ سالوں بعد وہ مزدور بوڑھا ہو گیا اور پھر میرے پاس آیا، کہنے لگا، جناب، میں بڑا تنگ دست ہوں، میری وہ مزدوری دے دے۔ تو میں کہنے لگا، یہ گائے بھی تیرے، یہ بکریاں بھی تیری، اور یہ مال بھی تیرا۔ تو وہ کہنے لگا، جناب، میرے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ میری مزدوری تو چند کلو چاول بنتے ہیں، میری وہ مزدوری دے دو۔ تو میں کہنے لگا، میں نے تیرے انہی پیسوں کو اپنے کاروبار میں لگایا اور ان سے جو بچت ہوتی تھی میں علیحدہ رکھ دیتا تھا۔ بھائی، یہ پیسے تیرے ہیں، یہ مال تیرا ہے، کیونکہ میں نے تیری انہی پیسوں کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا، ان سے جو بچت ہوتی تھی میں ان کو علیحدہ رکھ دیتا تھا، یہ تیرا وہی مال ہے۔ مالک، میں اس دن بے ایمان نہیں ہوا، اس کے جتنے مال بنتے تھے میں نے اس کو دے دیے۔ مالک، وہ مزدور روتا دعائیں دیتا چلا گیا۔ میرے مالک، اگر میرا وہ عمل تجھے قابل قبول لگا، تجھے پسند آیا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، غار کا دروازہ تھوڑا اور کھل گیا۔ میرے کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیسرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگا، یا اللہ پاک، تو جانتا ہے میں بہت حسین، خوبصورت اور امیر تھا، لڑکیاں مجھے دعوت دیتی تھی لیکن میں کسی کے طرف نہیں جاتا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا، میں اپنے چچا کی بیٹی سے عشق کر بیٹھا، اس کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا، اور پھر میں نے 100 دینار بھی جمع کر لیے، میرے چچا کی بیٹی بھی راضی ہو گئی۔
پھر جب میں اس کے ساتھ تنہا ہوا تو اس کے قریب جانے لگا۔ وہ کہنے لگی اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو میرے مالک، میں اس دن تجھ سے ڈر گیا اور تیری وجہ سے وہ گناہ نہیں کیا میرے مالک، اگر میرا وہ عمل تجھے پسند آیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو پیارے دوستو، میرے کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جب اس نے یہ کہہ کر دعا کیا غار کا دروازہ کھل گیا، وہ آزاد ہو گئے، انہیں اس مصیبت سے نجات مل گیا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی نیک عمال کرنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا تاکہ اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے دوست باسط بلوچ کو دیں اجازت، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جانا۔